دوستو، امام علی مقام کا سر انور جب کوفہ پہنچا اور بھرے دربار میں ابن زیاد کے سامنے ایک تشت میں رکھا گیا، اس وقت ظالم ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی تھی جس سے وہ آپ کے لبوں اور دانتوں کو ٹھوکر دینے لگا۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بوڑھے صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت وہاں موجود تھے۔ اس گستاخی کو دیکھ کر تڑپ اٹھے اور روتے ہوئے فرمایا، چھڑی کو ہٹا لے، خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، وہ ان لبوں اور دانتوں کو چوما کرتے تھے۔ اور پھر وہ زاروں قطار رونے لگے۔ ابن زیاد نے کہا، خدا تجھے خوب رلائے، اگر تو بوڑھا نہ ہوتا اور تیری عقل خراب نہ ہو گئی ہوتی تو میں تیری گردن مار دیتا۔ حضرت زید وہاں سے اٹھے اور یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ غلام نے غلام کو حاکم بنا دیا، جس نے سارے بندگان خدا کو اپنا خانہ زاد بنا دیا۔ اے قوم عرب، آج سے تم سب غلام ہو گئے ہو۔ تم نے فرزند رسول کو قتل کیا اور مرجانہ کے بیٹے کو اپنا حاکم بنا لیا۔ جو بچوں کو قتل کر رہا ہے اور بوڑھوں کو غلام بنا رہا ہے، تم نے ذلت کو گوارا کر لیا، اور جو ذلت کو گوارا کرے اس پر خدا کی مار ہو۔ اعلان ہوا، لوگ بڑی مسجد میں جمع ہو جائیں۔ جب بہت سے لوگ وہاں اکٹھا ہو گئے تو ابن زیاد بد نہاد مسجد میں گیا اور منبر پر کھڑے ہو کر کہا، اللہ کا شکر ہے جس نے حق اور اہل حق کی مدد کی، امیر المومنین یزید بن معاویہ اور ان کے ساتھیوں کو کامیابی عطا فرمائی اور ان کو فتح و نصرت سے سرفراز کیا، اور کذاب ابن کذاب حسین بن علی اور ان کے گروہ کو شکست دی اور ان کو ہلاک کیا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جب اس بدبخت نے حضرت امام حسین اور ان کے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کذاب کہا تو حضرت عبداللہ بن عفیف ازدی جو محب اہل بیت تھے، دونوں آنکھوں سے معذور تھے، وہ سارا دن ذکر و فکر اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گزارتے تھے۔ وہ ابن زیاد کی گستاخی کو برداشت نہ کر سکے اور بے تاب ہو کر کھڑے ہو گئے اور فرتے غضب سے کانپتے ہوئے فرمایا، او ابن مرزانہ، تو ہی کذاب ابن کذاب ہے، اور جس نے تجھے حاکم بنایا ہے وہ بھی کذاب ہے۔ حسین سچے، ان کے باپ سچے، ان کے نانا سچے، تم لوگ اولاد رسول کے قتل کے مجرم ہو اور باتیں صدیقین جیسی کرتے ہو۔ ابن زیاد نے کہا، اسے پکڑ لو۔ سپاہیوں نے فوراً گرفتار کر لیا۔ ابن عفیف کی قوم کے بہت سے لوگ وہاں موجود تھے، انہوں نے ان کو چھڑا لیا، مگر ظالم ابن زیاد کو ان کا خون بہائے بغیر چین نہ آیا، گھر سے بلوا کر ان کو قتل کر دیا اور شاہراہ عام پر ان کی لاش کو سولی پر لٹکا دیا۔ اس طرح کوثر کی ساحل پر ایک جانثار کا اور اضافہ ہوا۔ پھر ابن زیاد بد نہاد نے امام علی مقام کے سر مبارک کو کوفہ کے کوچوں اور بازاروں میں پھروایا اور اس طرح اپنی بے غیرتی اور بے حیائی کا مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین اور ان کے تمام جانثار شہدائے اکرام کے سروں کو اور اسیران اہل بیت کو ایک جماعت کے ساتھ شمر وغیرہ کی سرکردگی میں یزید پلید کے پاس اس حالت میں روانہ کیا کہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اور پاؤں کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا تھا اور بیویوں کو اونٹوں کی ننگی پیٹھوں پر بیٹھایا گیا تھا، اور ظالم نے حکم دیا تھا کہ سروں کو نیزوں پر چڑھائے ہوئے آبادیوں میں سے گزرنا تاکہ لوگوں کو عبرت ہو اور آئندہ کوئی یزید کے خلاف بولنے کی جرات نہ کر سکے۔ جب اشقیاء کی جماعت ابن علی مقام کے سر مبارک کو لے کر پہلی منزل پر ایک گرجا گھر کے پاس رات گزارنے کے لیے اتری اور با روایت علامہ سبان شراب پی رہے تھے تو ایک لوہے کا قلم غیب سے نمودار ہوا جس نے خون سے یہ شعر لکھا، جس کا ترجمہ یہ ہے، جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے، کیا وہ اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ان کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ان کی شفاعت کریں گے؟ اور بعض روایتوں میں ہے کہ دیوار پر یہ شعر پہلے سے لکھا ہوا تھا۔ بدبختوں نے جب دیکھا تو بہت حیران ہوئے اور گرجا گھر کے راہب سے پوچھا
کہ یہ شعر کس نے لکھا ہے اور کب کا لکھا ہوا ہے؟ راہب نے کہا، کس نے لکھا ہے یہ تو مجھے معلوم نہیں، البتہ اتنا جانتا ہوں کہ تمہارے نبی کے زمانے سے 500 برس پہلے کا لکھا ہوا ہے۔ راہب نے جب شہیدوں کے سروں کو نیزوں اور چند بیویوں اور بچوں کو قیدی کی حالت میں دیکھا تو اس کے دل پر بہت اثر ہوا، اور پوچھنے پر جب پورا حال اس کو معلوم ہوا تو کہا، معاذ اللہ، تم لوگ کتنے برے آدمی ہو کہ اپنے نبی کی اولاد کو قتل کیے ہو اور پھر ان کے بال بچوں کو قیدی بنائے ہوئے ہو۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس راہب نے کیسے اسلام قبول کیا۔ پھر راہب نے ان بدبختوں سے کہا کہ اگر رات بھر اپنے نبی کے نواسے کا سر میرے پاس رہنے دو تو میں تمہیں 10,000 درہم دوں گا۔ تو وہ لوگ راضی ہو گئے۔ راہب نے رقم ادا کر کے حضرت امام عالی مقام کے سر مبارک کو لیا اور اپنے خاص کمرے میں لے گیا۔ پھر سر انور، چہرہ مبارک اور مقدس داڑھی اور زلفوں پر جو گرد و غبار اور خون وغیرہ جمع ہوا تھا اس کو دھویا اور عطر و کافور لگایا اور بڑی تعظیم و تکریم کے ساتھ اپنے سامنے رکھ کر اس کی زیارت کرنے لگا۔ خدائے عز و جل اس کے اس ادب سے راضی ہوا، اس نے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے۔ راہب رونے لگا، اس کی نگاہوں سے پردے اٹھ گئے۔ اس نے دیکھا کہ سر اقدس سے آسمان تک نور ہی نور ہے۔ جب اس نے سر مبارک کی یہ کرامت دیکھی تو سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور صبح کو سر ان کے حوالے کر دیا۔ بدبخت جب وہاں سے چل کر دوسری منزل پہنچے تو درہموں کو بانٹنے کے لیے تھیلیوں کے منہ کو کھولا تو دیکھا کہ سب درہم ٹھیکری ہو گئے ہیں، اور ان کے ایک طرف یہ آیت کریمہ لکھی ہوئی تھی، ظالم جو ظلم کرتے ہیں خدائے تعالیٰ کو اس سے غافل ہرگز نہ جانو، پارہ نمبر 13 رکوع نمبر 19۔ اور دوسری طرف یہ آیت مبارکہ لکھی ہوئی تھی، ظلم کرنے والے عنقریب جان لیں گے کہ وہ کس کروٹ پلٹا کھائیں گے، پارہ نمبر 19 رکوع نمبر 15۔ جب یزید پلید کو معلوم ہوا کہ اسیران کربلا اور امام حسین وغیرہ کا سر عنقریب دمشق پہنچنے والا ہے تو اس نے پورے شہر کو آراستہ کرنے اور سب کو خوشی منانے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کے لیے ملک شام آئے ہوئے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ سب لوگ خوشی مناتے اور باجے بجاتے ہیں۔ انہوں نے لوگوں سے اس کی وجہ پوچھی تو بتایا گیا کہ اہل عراق نے حسین ابن علی کے سر کو یزید کے پاس ہدیہ بھیجا ہے، تمام اہل شہر اسی کی خوشی منا رہے ہیں۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آہ بھری اور پوچھا کہ حضرت امام حسین کا سر کون سے دروازے سے لائیں گے؟ کہا گیا کہ باب السعد سے۔ آپ اس وقت تیزی سے بڑھے اور بڑی دوڑ دھوپ کے بعد اہل بیت تک پہنچ گئے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک سر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے بہت زیادہ ملتا ہے نیزے پر چڑھا کر رکھا گیا ہے۔ اس کو دیکھ کر آپ بے اختیار رو پڑے۔ اہل بیت میں سے ایک نے پوچھا کہ تم ہم پر کیوں رو رہے ہو؟ حضرت سہل نے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا، میرا نام سکینہ بنت حسین ہے۔ انہوں نے فرمایا، اور میں آپ کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں، اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو تو حکم فرمائیے۔ حضرت سکینہ نے فرمایا، میرے والد کے سر انور کو سب سے آگے کرا دیجئے تاکہ لوگ ادھر متوجہ ہو جائیں، یعنی لوگوں کا دھیان ادھر ہو جائے اور ہم سے دور ہو جائیں۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ نے 400 درہم دے کر حضرت امام کے سر مبارک کو مستورات سے دور کرا دیا۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ محرم کے دنوں میں باجے بجانا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دشمن یزیدیوں کی سنت ہے۔ آپ کے محبین کا گھر تو ماتم کدہ بنا ہوا تھا، ان کے یہاں اس موقع پر باجا بجنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ البتہ امام کی شہادت کی خوشی میں یزیدیوں نے باجا بجایا تھا، ڈھول بجائے تھے، خوشیاں منائی تھیں، مگر اب امام عالی مقام کی محبت کے دعوے دار ڈھول بجاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ انہیں سمجھ عطا فرمائے اور یزیدیوں کی سنت پر عمل کرنے سے بچائے، آمین۔
قافلہ عراق میں سے جو شخص سب سے پہلے یزید سے ملا وہ زہر بن قیس تھا۔ جب اس نے شہادت حسین کی خبر یزید کو سنائی تو وہ آپ دیدہ یعنی رنجیدہ ہو گیا اور کہا کہ میں تمہاری اطاعت سے اس وقت خوش ہوتا کہ تم نے حسین کو قتل نہ کیا ہوتا۔ پھر شمرزل جوشن اور محزن ور سال و آئزی سب کو لیے ہوئے یزید پلید کے دروازے پر پہنچے۔ محذر نے بلند آواز سے کہا، ہم امیر المومنین کے دربار میں بدترین اور ملامت زدہ شخص کا سر لے کر آئے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یزید نے یہ سن کر کہا، سب سے بدتر اور ملامت زدہ وہی شخص ہے جس کو محذر کی ماں نے جنا ہے۔ پھر وہ اندر داخل ہوئے اور امام علی مقام کے سر مبارک کو یزید کے سامنے تشت میں رکھا۔ یزید سر انور کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، اے حسین، واللہ اگر تمہارا معاملہ میرے ساتھ میں پڑتا تو میں تمہیں قتل نہیں کرتا۔ مروان کا بھائی یحییٰ بن حکم اس وقت یزید کے پاس موجود تھا۔ اس نے 2 شعر پڑھے جس کا مطلب یہ ہے کہ ابن زیاد کمینہ اور کھوٹے نسب والے اس لشکر کی کرامت زیادہ ہے جو زمین طوف کے پہلو میں قتل کیا گیا۔ سمیہ کی نسل تو سنگ ریزوں کی تعداد کے برابر ہو گئی اور بنت رسول اللہ کی نسل باقی نہ رہی۔ یزید نے یہ سن کر یحییٰ کے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا، خاموش۔ پھر یزید پلید نے امام علی مقام کے لبوں اور دانتوں کو چھڑی لگاتے ہوئے کہا، اب ہماری اور ان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ حسین بن الحمام شاعر نے کہا ہے کہ ہماری قوم نے تو انصاف کرنے سے انکار کر دیا تھا لیکن ان تلواروں نے انصاف کر دیا جن سے خون ٹپکتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود تھے۔ انہوں نے فرمایا، اے یزید، تم اپنی چھڑی حسین کے دانتوں اور لبوں سے لگا رہے ہو جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے۔ سن لو، قیامت کے دن تمہارا حشر ابن زیاد کے ساتھ ہوگا اور حسین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ دربار سے اٹھے اور چلے گئے۔ پہلے جو ذکر کیا گیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر سن کر یزید رونے لگا اور پھر اس نے یہ کہا کہ اے حسین، واللہ اگر تمہارا معاملہ میرے ہاتھ میں پڑتا تو میں تم کو قتل نہ کرتا۔ ان باتوں سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرت امام حسین کے قتل سے راضی نہ تھا، لیکن حالات بتاتے ہیں کہ یہ اس کی سیاست تھی تاکہ اس کی بدنامی نہ ہو، لوگ اسے برا نہ جانیں۔ اسی لیے کہ اگر وہ واقعی راضی نہ ہوتا تو ظالم ابن زیاد اور ابن سعد وغیرہ قاتلان امام حسین سے ضرور بدلہ لیتا اور ان کو سزا دیتا۔ صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ کوفہ میں سختی نہ کرنے کی وجہ سے گورنری سے ہٹا دیے گئے تھے، یزید نے انہیں اہل بیت رسالت ہمدرد سمجھ کر بلایا اور کہا کہ حسین کے اہل و عیال کو عزت و احترام کے ساتھ مدینہ پہنچانے کا انتظام کرو، اور پھر اپنے کو قتل حسین سے بری ثابت کرنے کے لیے حضرت زین العابدین کو تنہائی میں بلا کر کہا کہ خدا ابن زیاد پر لعنت کرے، واللہ اگر براہ راست آپ کے والد کا اور میرا سامنا ہو جاتا تو وہ جو کچھ فرماتے میں منظور کر لیتا اور ان کو قتل کرنا ہرگز گوارا نہ کرتا، لیکن جو خدا کو منظور تھا وہی ہوا۔ اب آپ مدینہ تشریف لے جائیے، مجھ کو وہاں سے خط لکھتے رہیے گا اور جس چیز کی ضرورت ہوگی مجھے خبر کیجیے گا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 30 آدمیوں کا حفاظتی دستہ کیا گیا۔ وہ اہل بیت کو لے کر مدینہ منورہ روانہ ہوئے اور راستہ بھر نہایت تعظیم و تکریم کے ساتھ پیش آتے رہے۔ مدینہ طیبہ کے لوگوں کو واقعہ کربلا کی خبر پہلے سے ہی پہنچ چکی تھی۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ شہر میں داخل ہوا تو تمام اہل مدینہ حضرت محمد بن حنفیہ، ام المومنین حضرت ام سلمہ اور خاندان کی دیگر عورتیں سب روتی ہوئی نکل پڑیں۔ قافلہ سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مقدسہ پر حاضر ہوا۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی تک صبر و ضبط کے پیکر بنے ہوئے تھے خاموش تھے، مگر جیسے ہی ان کی نظر قبر انور پر پڑی اور ابھی اتنا ہی کہا تھا، دادا جان
اپنے نواسے کا سلام قبول فرمائیے کہ ان کے صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا اور وہ اس طرح درد کے ساتھ روئے اور حالات بیان کرنا شروع کیے کہ کوہرام برپا ہو گیا اور قیامت کا نمونہ قائم ہو گیا۔ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور کہاں دفن کیا گیا، اس میں اختلاف ہے۔ مشہور یہ ہے کہ اسیران کربلا کے ساتھ یزید نے آپ کے سر مبارک کو مدینہ طیبہ روانہ کیا، جو سیدہ حضرت فاطمہ زہرا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ رضی اللہ عنہ۔ قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔